اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورہا 27 دسمبر 2020 کو کراچی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جو کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ ان معجزات کے بارے میں ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک عظیم سیاسی رہنما، ایک بہت بڑے سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی، اور وہ بجا طور پر ایک بہت بڑی سیاسی رہنما تھی، ایک بہت بڑی سیاستدان تھی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد انہوں نے ایک لمبے عرصے تک جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان کی سب سے کم عمر ترین وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کسی بھی مسلمان ملک کی وہ پہلی خاتون وزیر اعظم قرار پائیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، اپنی وفات کے 13 سال بعد بھی آج وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور آج بھی لوگ اس کے چاہنے والے ان کا نام لے کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر ہونے والے معجزات کے بارے میں۔ سب سے پہلے معجزہ جو وہاں رونما ہوا وہ تو یہ تھا کہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کسی کی برسی منائی جاتی ہے تو اس برسی کے موقع پر مرحوم کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے اور اس کو ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ مگر آج یہاں عجیب معجزہ رونما ہوا کہ وہاں پر محترمہ کو ثواب پہنچانے کے بجائے وہاں پر حکومت ہٹاؤ تحریک چلائی جا رہی تھی، اور ان کے شوہر جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایک معجزے کا ذکر کرتے فرمایا کہ ہم نے ایک آمر کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا تھا، اور آج وہ آمر پاکستان آنے کے لیے ترس رہا ہے۔ یہ تو وہ تھا سب سے پہلا معجزہ جو محترم آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا، اور اپنی بیوی محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے دعا فرمانے کے بجائے وہ اس بات کی ترغیب عوام کو دلاتے رہے کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا سیاستدان ہوں۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی تشہیری مہم چلا رہے ہوں، اور جناب محترم بلاول بھٹو صاحب نے تو حد ہی کر دی۔ جناب مصروف محترم ذوالفقار بھٹو کہ مزار کی طرف منہ کر کے لوگوں سے وعدہ لیتے رہے کہ اس بھٹو کے مزار کی طرف منہ کر کے مجھ سے وعدہ کرو کہ میں جب بھی آپ کو بلاؤں گا آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کرو گے، آپ سوٹے کھاؤ گے، آپ ڈنڈے کھاؤ گے، اور آپ جیلیں بھرو گے۔ اور وہ جیلیں اس لیے بھرو گے کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، اور عمران خان کو ہٹا کر ہماری حکومت کی راہ ہموار کرو گے، اور ہمارے لیے جوتے کھاؤ گے۔ اور یہ ننگ تلنگ ننگے پاؤں رہنے والے لوگ جن کے سر پہ نہ صاحبان تھا نہ ان کے گھروں پہ کوئی چھت تھی، اور وہ ننگے سروں پہ بغیر چھت کے رہنے والے لوگ وہاں نعرے مار رہے تھے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرم اگر تم کو نہیں آتی کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ سندھ میں جن لوگوں کو تم نے نہ گھر دیا، نہ ان کے روٹی دی، نہ ان کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے دے سکے، مگر ان کو جوتے کھانے کے لیے، ڈنڈے کھانے کے لیے، جیلیں بھرنے کے لیے اور مرنے کے لیے تم اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہو، اور یہ کسی معجزے سے کم تو نہیں۔ اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے کرپٹ بچوں کا خطاب، کرپٹ والدین کے کرپٹ بچوں کا خطاب پانے والے
ایک رہنما کی بیٹی عمران خان کو تگنی کا ناچ نچانے کا دعویٰ کرتی ہی پائی گئی، اور یہ بات بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ اور وہ تو وہاں گئی تھی محترم بے نظیر بھٹو کی برسی پر، مگر محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کی بجائے، وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی بجائے، وہ وہاں حکومت کو ہٹانے کے چکر میں لگی رہیں، اور اپنا سارا زور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پاکستانی اداروں کے خلاف بکواس کرنے میں گزار دیا۔ اسی طرح جناب امیر حیدر کھوتی صاحب، جناب میر حیدر کھوتی نہیں، یہ ہوتی ہیں، جناب میر حیدر کھوتی صاحب نے ایک ایسا معجزہ سنایا کہ دیکھنے اور سننے والے حیران اور پریشان رہ گئے۔ اور یہ سننے والے اور دیکھنے والے وہ لوگ نہیں حیران اور پریشان ہوئے جو وہاں پر موجود تھے، کیونکہ اگر وہ لوگ حیران اور پریشان ہوتے تو اس کی مذمت کرتے، مگر کسی بھی شخص نے اس کی باتوں کی مذمت نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اب یا عمران خان رہے گا یا پاکستان رہے گا، یعنی کہ وہ کھلم کھلا پاکستانی اداروں کو پاکستان توڑنے کی دھمکی دے رہے تھے، اور ان کو بتا رہے تھے کہ اب یا تو تم پاکستان کو بچاؤ گے یا عمران خان کو بچاؤ گے۔ اور یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں، مگر یہ بغیرت اور بے شرم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ شخص کیا بکواس کر رہا تھا، اور کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ ان کو ایسی بات کرنے سے منع کرے۔ یہ سارے کا سارا ٹولہ جو اپنے کو پی ڈی ایم کہتا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف پاکستانی اداروں کے خلاف بکواس کرنا اور پاکستانی اداروں کو کمزور کرنا ہے، اور یہ وہی ایجنڈا ہے جو پاکستان کے دشمن ملکوں کا ایجنڈا ہے۔ ان باتوں کو پاکستانی عوام کو سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے، یہ لوگ چاہتے کیا ہیں، یہ لوگ پاکستانی اداروں پر بکواس کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پاکستان کو کمزور کرنے کی کسی سازش میں ملوث تو نہیں؟ مگر پاکستان کی باشعور عوام اس بات کو سمجھتی ہے، اور پاکستان کا پڑھا لکھا نوجوان پڑھے لکھی عوام اس بات کو ضرور سمجھتی ہے، مگر پاکستان کا ایک طبقہ ایسا ہے جو شاید ان باتوں کی حمیت کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ ان جلسوں میں کہی گئی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پاتا کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ میری پاکستانی قوم سے، پاکستانی لوگوں سے، پاکستانی ووٹر سے یہ التجا ہے کہ خدا را ان کے مقاصد کو جانیں، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام کرپٹ اور مسترد شدہ سیاستدان یہ پاکستان کو کس موڑ پر لے کر جانا چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں کہ جس کا دل کرتا ہے وہ پاکستان کو توڑنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے، ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ طور پر۔ اور یہ تمام باتیں یوں ہی نہیں کی جا رہی، یہ سکرپٹڈ ہیں، اور یہ سکرپٹ کسی جلسے میں محترم نواز شریف اپناتے ہیں، کسی جلسے میں اچکزئی صاحب فرماتے ہیں، کسی جلسے میں مولانا نورانی صاحب کو یہ کام دے دیا جاتا ہے، اور کسی جلسے میں یہ کام جناب اچکزئی صاحب کو سونپ دیا جاتا ہے، اور آج ہونے والے اس جلسے میں یہ کام امیر حیدر کھوتی صاحب کو دے دیا گیا۔ یہ تمام لوگ ایک خاص مقصد کے تحت ہر جلسے میں کسی نہ کسی شخص کو یہ کردار ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور وہ یہ کردار ادا کر دیتا ہے، اور کوئی بھی اس کی مذمت نہیں کرتا۔ مگر ہم پاکستانی عوام ان کے ان کرداروں کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ جو بھی کہیں، جو بھی بولے، وہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے حق میں ہو۔ اور یہ تمام کے تمام لوگ ریجیکٹڈ ہیں،
اور ان لوگوں کا پاکستان میں موجودہ حکومت کے وقت میں کوئی سٹیک نہیں ہے، اور یہ سب اسی لیے اکٹھے ہو کر کبھی یوم تاسیس کے موقع پر، کبھی کسی برسی کے موقع پر، اور کبھی تنظیم سازی کے موقع پر ایسے کردار وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پاکستانی قوم کو سمجھنا چاہیے اور ان کی باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اور اب آخر پر آپ دیکھیے کہ کیا کسی برسی پر یہ ہوتا ہے، یہ ناچ گانا، یہ ٹھمکے لگانے۔ اب تو مولانا صاحب کوئی فتویٰ بھی نہیں دیتے، اور پھر برسی کے موقع پر آپ یہ رقص کرتی ہوئی قوم، رقص کرتے ہوئے لوگ، رقص کرتے ہوئے جیالے دیکھیں اور لطف اندوز ہوں۔ شکریہ۔